باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ فکری موضوعات پر یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے درس قرآن کریم کا موضوع ہے موجودہ حالات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں۔ حضرات و خواتین، جس انداز میں آج کے موضوع کو ڈسکس کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پردرد وصیتیں اور نصیحتیں جن پر عمل کرنے سے نمبر 1 اللہ کا قرب نصیب ہوگا، نمبر 2 پریشانیاں دور ہوں گی، نمبر 3 دین اور دنیا کے مسائل حل ہوں گے، نمبر 4 سکون قلب کی لازوال دولت میسر آئے گی، نمبر 5 دور حاضر کے فتنوں سے بچنا آسان ہوگا۔ میں حضرت مولانا سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں نے سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک عظیم رسول آیا جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ من انفسکم، وہ تمہاری جنس میں سے ہے، نہ وہ جنوں میں سے ہے نہ فرشتوں میں سے، بلکہ وہ انسانوں میں سے ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ خطاب عربوں سے ہے تو اللہ تعالیٰ عربوں پر احسان جتلا رہے ہیں کہ میرا آخری پیغمبر عظیم الشان پیغمبر تم میں سے ہے، اور خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین کا عربوں میں سے ہونا یہ عربوں کے لیے باعث فخر ہے، باعث اعزاز ہے۔ اگر بالفرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اردو بولنے والوں میں سے آ جاتے تو یہ اردو بولنے والوں پر بڑا احسان ہوتا، ہندی بولنے والوں میں آ جاتے تو ان پر بڑا احسان ہوتا، دنیا کی کسی اور زبان کے بولنے والوں میں سے آ جاتے تو ان پر بہت بڑا احسان ہوتا۔ تو اللہ نے عربوں پر بڑا احسان کیا کہ اپنے آخری پیغمبر عربوں میں بھیجا ہے۔ تو پہلی صفت یہ بیان فرمائی من انفسکم، میرا نبی تمہیں میں سے ہے۔ دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، یہ میرا نبی ایسا ہے کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے میرے نبی پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو عمل، جو بات تمہیں مشقت میں ڈالے، جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو، وہ میرے نبی پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانی کے طلبگار تھے، مشکل کے نہیں۔ اپنے لیے عزیمت کا راستہ اختیار فرماتے تھے اور اپنی امت کے لیے رخصت کا راستہ۔ خود مسلسل روزے، اور صحابہ نے جب مسلسل روزے رکھنے چاہے منع فرما دیا اور فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہو سکتا ہے؟
یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، روحانی غذائیں کھلاتا ہے، معرفت کی شراب پلاتا ہے، تم میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا تمہیں مسلسل روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صلاۃ التراویح آپ نے شروع کی، امت کے اندر بڑا شوق، صحابہ پوری رات بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور آئے ہی نہیں۔ فرمایا اس لیے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذوق شوق کو دیکھ کر اللہ تراویح کی نماز تم پر فرض کر دے، اور اگر فرض ہو جاتی تراویح کی نماز تو پھر تمہیں بڑی مشکل پیش آتی۔ ہم تو فجر کے 2 فرض نہیں پڑھ سکتے اور عشاء کی 4 رکعات نہیں پڑھ سکتے، اگر 20 رکعات فرض ہو جاتی جن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا اور جن کا چھوڑنے والا فاسق ہوتا تو آپ سوچئے کتنی مشکل پیش آتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے مسواک کے بارے میں فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت پر ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض کر دیتا، لیکن میں نے فرض نہیں کیا، ترغیب دیتا ہوں، اور ترغیب بھی اتنی کہ فرمایا کہ وہ نماز جو مسواک کے بعد پڑھی جائے اس کی فضیلت بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی نماز پر 70 گنا زیادہ ہے۔ ترغیب تو دی لیکن فرض نہیں کیا، کہ اگر فرض کر دیتے حضور مسواک کرنا تو امت کے لیے بڑی مشکل پیش آتی، کہ مسواک کا تارک فرض کا تارک ہوتا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی ایسا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو عمل، جو بات، جو حکم تمہیں مشقت میں ڈالے وہ میرے نبی پر بڑا گراں گزرتا ہے، میرے نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تیسری صفت فرمایا حریص علیکم، میرا نبی تم پر حریص ہے۔ یہ علیکم، یہ حرص کی شدت کو بیان کرنے کے لیے ہے، میرا نبی تم پر بہت زیادہ حریص ہے۔ کس بات کا حریص؟ میری امت کے لوگ مجھے ہدیے دیں، نذرانے دیں، میری مالی مدد کریں؟ نہیں، میری امت کے لوگ ہدایت پر آ جائیں، ایمان پر آ جائیں، دعوت پر آ جائیں، قرآن کو سینے سے لگا لیں، روٹھے ہوئے اللہ کو منا لیں، یہ ہے حرص۔ ایک دفعہ ابو جہل لعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹائی کر دی، حضرت حمزہ کو پتا چلا، گئے اور جا کر ابو جہل کی پٹائی لگا کر انتقام لے لیا، اور آ کر بتایا، اے محمد پریشان نہ ہوں، میں نے آپ کا انتقام لے لیا۔ قربان جاؤں اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر۔ آقا نے فرمایا، چچا مجھے آپ کے انتقام لینے سے خوشی نہیں ہوئی، مجھے تو خوشی تب ہوگی جب آپ ایمان قبول کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت حمزہ کو ایمان قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ یہ حریص ہیں، تم پر حریص ہیں، ہر وقت اس کی فکر، یہ ایمان لے آئے، وہ ایمان قبول کر لے، وہ اللہ کا بن جائے، بس اسی کی حرص۔ تیسری صفت، چوتھی اور پانچویں صفت، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے خود اپنے لیے بھی بیان فرمائی ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ انسانوں پر رؤوف الرحیم ہے، اور یہ دونوں صفتیں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی ثابت فرمائی۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی ایمان والوں پر رؤوف الرحیم ہے، بہت شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔
کتنے ہی واقعات ہیں ایمان والوں کے لیے آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی رقت اور آپ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ میں چند ایک واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، چونکہ اس وقت خواتین بھی باپردہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھیں، تو اگر کسی خاتون کے ساتھ بچہ ہوتا اور بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ رؤوف الرحیم۔ قرض کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ قرض کے معاملے میں بڑے سخت تھے اور اپنی امت کو قرض سے بچنے کی تلقین فرماتے تھے اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ابتدا میں تو حال یہ تھا، جب کوئی جنازہ لایا جاتا پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہے؟ بتایا جاتا ہے تو آپ جنازے میں شرکت نہیں فرماتے تھے، تاکہ دلوں میں حقوق العباد کی اہمیت پیدا ہو اور قرض سے نفرت پیدا ہو۔ اور جب اللہ نے خوشحالی عطا فرما دی، حضور پوچھتے اس میت کے ذمے کسی کا قرضہ ہے؟ بتایا جاتا ہے، حضور فرماتے یہ قرضہ میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر آپ رؤوف الرحیم تھے۔ بچوں سے پیار فرماتے، بچے بعض اوقات دامن پکڑ لیتے، آپ چھڑاتے ہی نہیں، ان سے محبت کی، دل لگی کی باتیں کرتے رہتے۔ کیوں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر طویل دعائیں فرماتے، رو رو کر دعائیں فرماتے۔ بعض اوقات درد کی وجہ سے سینے سے ایسے آواز نکلتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر گرم موسم تھا اور آپ اونٹنی کی پشت پر سوار تھے، میری طرح کسی تخت پر بیٹھے ہوئے نہیں تھے، ہموار جگہ پر نہیں تھے، زمین کے فرش پر بھی نہیں تھے، اونٹنی کی پشت پر اور گرم موسم۔ لیکن اس حالت میں جو دعا کی ہے، علماء نے اندازہ لگایا ہے کہ 5 گھنٹے سے زیادہ لمبی دعا تھی۔ اور دعا میں کیا مانگا ہوگا حضور نے؟ میں اور آپ سوچیں، حضور نے کیا مانگا ہوگا؟ کیا دولت؟ کیا شہرت؟ کیا اقتدار؟ کرسی؟ کوئی منصب؟ کیا چیز مانگی ہوگی حضور نے؟ خدا کی قسم حضور نے اپنی امت کے لیے ہدایت کے سوا کچھ نہیں مانگا۔ امت کے لیے عزت مانگی، ہدایت مانگی، اتفاق مانگا، اتحاد مانگا، آخرت کی بخشش مانگی۔ یہی چیزیں حضور اللہ سے مانگا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں۔ بتائی رہا تھا کہ امت کے لیے بڑی محبت کرنے والے، امت سے بڑی محبت کرنے والے، امت پر بڑی شفقت کرنے والے، امت پر حریص، رؤوف الرحیم اور امت کے بہت بڑے خیر خواہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس کائنات میں زندہ اور مرحومین میں سے ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ وہ اللہ کا رسول تھا۔ نہ والدین، نہ بھائی بہن، نہ بیوی بچے، نہ رشتہ دار، نہ استاد، سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خیر خواہی کی وجہ سے آپ اپنی امت کو، اس امت کو بھی جو اس وقت موجود تھی اور وہ امت جو آنے والی تھی، ان کو موجود فتنوں سے بھی ڈراتے تھے اور مستقبل کے فتنوں سے بھی ڈرایا کرتے تھے۔
صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک مسلسل آنے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ فرماتے رہے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھی، بیان کا سلسلہ پھر شروع ہوا عصر تک، اور عصر کی نماز کے بعد مغرب تک، گویا کہ فجر سے لے کر نماز کے وقفوں کے علاوہ اور کوئی وقفہ نہیں ہوا، اور مسلسل آنے والے حالات اور آنے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ فرماتے رہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، ہماری جو تقریریں ہوتی ہیں، ہمارے واعظ، ہمارے بیانات، اس میں کچھ تمہیدی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اختتامی کلمات ہوتے ہیں، اور کچھ بھرتی کی باتیں ہوتی ہیں، اور خام خواہ بات کو طول دینے والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریریں تھیں، آپ کے جو مواعظ تھے، آپ کے جو بیانات تھے، وہ تو مغز ہی مغز تھے، چھلکا ان میں تھا ہی نہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ فجر سے لے کر مغرب تک آپ نے جو بیان فرمایا، تو اس میں کیا کچھ نہیں بیان فرمایا ہوگا۔ چنانچہ صحابی کہتے ہیں وَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا چکا، اس کے بارے میں بھی بتایا جو ہو رہا تھا، جو ہو چکا اور جو ہونے والا تھا۔ چنانچہ ہم میں سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو زیادہ محفوظ رکھا، زیادہ یاد رکھا۔ غرضے کہ ہر وقت آپ کو امت کے دینی اور دنیاوی مسائل اور مسالے کی فکر سوار رہتی تھی، اور آپ نے جو بھی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں وہ حقیقت میں ہر دور کے لیے تھی۔ ایسا نہیں کہ آج کے دور کے لیے، بلکہ ہر زمانے کے لیے وہ نصیحتیں تھیں، ہر زمانے کے لیے وہ وصیتیں تھیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ آپ کے گرد و پیش کم و بیش 1,40,000 سچے پروانے تھے، سچے عاشق، حضور نے جو نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی تھی فلا ترجعوا بعدی ذلالا فلا ترجعوا بعدی کفارا۔ او مسلمانوں، میرے بعد کافر نہ بن جانا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے ہی کو قتل کرنے لگ جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ اسی طریقے سے آپ نے اسی خطبہ میں نصیحت فرمائی ایھا الناس، اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، الا فاعبدوا ربکم، سن لو، تم نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 نمازیں ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ عین وفات کے وقت جبکہ دنیا سے رخصت ہونے میں چند لمحے باقی ہیں، اور آپ کو پتا ہے میں دنیا سے جانے والا ہوں، اللہ نے پوچھ لیا میرے حبیب کیا پسند فرماتے ہیں، دنیا میں رہنا یا میرے پاس آنا؟ عرض کر دیا اللہ اب تو میں آپ ہی کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو یقین ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ سوچئے اگر کسی کو یقین ہو کہ اس وقت میری زندگی کے چند آخری لمحات ہیں تو وہ کیا وصیت کرے گا، کیا نصیحت؟ ممکن ہے اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرے، اپنے خاندان کے بارے میں وصیت کرے، اپنے کاروبار کے بارے میں
वसीयत करे, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी जो वसीयत फरमाई, आखिरी वसीयत वो ये थी, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम। ऐ मुसलमानों, एक तो नमाज की पाबंदी करना, हुकूकुल इबाद में से सबसे ज्यादा जोर दिया, हुकूकुल्लाह में से सबसे ज्यादा जोर दिया नमाज की अदायगी पर, कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज। तो आखिरी लम्हात में भी जो वसीयत फरमाई उम्मत को, वो ये कि नमाज की पाबंदी करना। और खुद अपना हाल ये है कि शिद्दत मरज की वजह से गशी तारी हो जाती थी, कई कुओं का पानी मंगवाकर अपने ऊपर डलवाया, और जब होश आई तो सबसे पहले जो फिक्र थी वो नमाज की फिक्र थी, और कोशिश फरमाई कि घर में नमाज ना पढ़ूं बल्कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं। चुनाचे दो सहाबियों के कंधों पर हाथ रखे, दोनों हाथ, और इस हालत में मस्जिद की तरफ चले कि पांव जमीन पर टिकते नहीं थे, घिसट रहे थे। इस हालत में भी जमात के साथ जाकर नमाज पढ़ी है। उम्मत को तलकीन फरमाई नमाज की पाबंदी करना, अस्सला अस्सला, नमाज न छोड़ना। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा उसने कुफर किया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह तो इस हदीस का मफहूम बिल्कुल सीधा साधा बयान करते हैं। वो कहते हैं जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ा वो काफिर हो गया, वो मुर्तद हो गया, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हजरात वो कहते हैं कुफर का फतवा लगाना तो सही नहीं, उसको मुर्तद कहना तो सही नहीं, अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि उसने काफिरों वाला अमल किया है। नमाज का छोड़ना मोमिन का काम नहीं, ये काफिर का काम है। आज कितने मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं, कितने घराने हैं जहां का हर फर्द 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता है। बिलखुसूस मुतवज्जे करना चाहूंगा नमाज फजर की तरफ। नमाज का जिक्र आ गया तो मैं नमाज फजर की तरफ मुतवज्जे करना चाहूंगा। देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े हाजी और नमाजी भी नमाज फजर हजम कर जाते हैं। बहुत से लोग हैं, हम उनसे शिकवा करते हैं, क्या बात है फजर में नजर नहीं आते, बड़ी बेचारगी से कहते हैं मौलवी साहब फजर में नहीं उठा जाता। रातों को देर तक जागने का कल्चर बन रहा है और सुबह देर से उठने का। मैं यहां जो दर्स देता हूं तो दर्स से फारग होकर जब जा रहा होता हूं, 1:15 का वक्त होता है तकरीबन, उस वक्त देखता हूं कि बहुत से लोग नाश्ते का सामान खरीद रहे होते हैं। उस वक्त नाश्ता हो रहा है। यह हमारे मॉडर्न होने की अलामत है। हम कोई दकियानूस लोग नहीं है, कदामत पसंद नहीं है, देहाती नहीं है, मुल्ला नहीं है, सूफी नहीं है। हम तो मॉडर्न रोशन ख्याल लोग हैं। हमारे 12 बजे से पहले तो नाश्ता नहीं होता। तो नमाज फजर नमाजी भी, कई नमाजी भी कज़ा कर देते हैं। बहुत से ऐसे पढ़ते हैं लेकिन घर में पढ़ते हैं, मस्जिद में नहीं आते। जबकि आका फरमाते हैं मेरा जी चाहता है कि जमात खड़ी करूं, और फिर जो लोग घरों में बिला उजर नमाज पढ़ते हैं जाकर उनके घरों को आग लगा दो। ये आका फरमा रहे हैं। और यहां सूरती है हट्टे कट्टे नौजवान सेहतमंद मुसलमान मगर मस्जिद में नहीं आते, घर में पढ़ लेते हैं, और बाज पढ़ते ही नहीं, फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं। तो आखिरी नसीहत जो फरमाई अस्सला अस्सला, ये हुकूकुल्लाह में से, और हुकूकुल इबाद में से वमा मलकत ऐमानुकुम, मुसलमानों अपने मातहतों के हुकूक अदा करना, जिनको अल्लाह ने तुम्हारे नीचे रखा है,
ان کے حقوق ادا کرنا. بیوی کو شوہر کے ماتحت بنایا ہے, اولاد کو والدین کی کفالت میں دیا ہے, پھر ملازمین ہیں, ڈرائیور ہے, خانسامہ ہے, چوکیدار ہے, مزدور طبقہ ہے. آقا فرما رہے ہیں ان کے حقوق کا خیال کرنا. کہ دین کی عمارت ان دون چیزوں پر کھڑی ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. کامل مسلمان تبھی ہوگا جب حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے. نمازی ہے, ہر سال نفلی عمرے بھی کرتا ہے, نفلی حج بھی کرتا ہے, رفاہی ہسپتال اور ادارہ بھی چلاتا ہے, لیکن اپنے ملازمین کے ساتھ بہت سخت ہے. ان کے حقوق پورے ادا نہیں کرتا, زیادتی کرتا ہے ان کے ساتھ. کامل مسلمان نہیں ہے. آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ سخت سلوک کرنے والے کے ساتھ قیامت کے دن اللہ بھی سخت سلوک فرمائیں گے. یہ نصیحت فرمائی اس وقت جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. یہ بڑا وسیع باب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اور نصیحتیں. ایک تو ہے کہ کتاب الفتن, آنے والے فتنوں کے بارے میں حضور نے پیشن گوئیاں فرمائی, وہ الگ چیز ہے. اور ایک ایک امت کو وصیتیں فرمائی, یہ الگ چیز ہے. آج کا چونکہ عنوان وصیتوں اور نصیحتوں کے حوالے سے ہے, اس لیے اپنی بات کو اسی تک محدود رکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے موقع دیا تو کسی دن کتاب الفتن یعنی آنے والے فتنوں کے بارے میں حضور نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا. ان وصیتوں کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ جو وصیت اور نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی خاص صحابی کو فرمائی ہے, وہ بھی صرف اس صحابی کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے ہے. اسی لیے تو حضور فرماتے تھے اپنے صحابہ سے اور صحابیات سے اور ازواج مطہرات سے, اور بڑی جرت کی بات ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تم جو کچھ مجھے کرتے ہوئے دیکھو میری امت کو بتا دو, جو کچھ میری زبان سے سنو میری امت کو بتا دو. بڑے سے بڑا لیڈر بھی یہ جرت نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو عوام سے چھپانے کی ہوتی ہیں. یہ بڑے بڑے خیر خواہ نظر آنے والے اور فقیر اور درویش اور فنا فی اللہ اور عشاق رسول اور پتہ نہیں کس کس لقب کے حامل, اللہ ہی جانے ان کی نجی زندگی کیا ہے اور باہر کی زندگی کیا ہے. کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ ہر کسی سے کہہ دے, اپنی بیوی سے کہہ دے جو میری زندگی ہے وہ سب کو بتا دو, اپنے دوستوں سے کہہ دے جو میری نجی زندگی ہے سب کو بتا دو, اجازت ہے. کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا. یہ جرت اگر تھی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے کہ آپ اپنی اجتماعی زندگی میں بھی امت کے لیے آئیڈیل تھے, اسوہ تھے, اور اپنی نجی زندگی میں بھی امت کے لیے اسوہ اور نمونہ تھے. تجارتی زندگی میں بھی نمونہ تھے اور ازدواجی زندگی میں بھی نمونہ تھے. تو اگرچہ وہ نصیحتیں اور وصیتیں کسی خاص صحابی کو ہیں لیکن پوری امت کے لیے ہیں. مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہے کس کس صحابی کے بارے میں کہیں کہ یہ حضور کا بڑا محبوب تھا, بڑا محب بھی تھا, محبوب بھی تھا. سارے ہی صحابہ ایسے تھے اور حضور کا معاملہ محبت کا تو ایسا تھا کہ ہر صحابی محسوس کرتا کہ سب سے زیادہ محبت تو حضور کو میرے ساتھ ہی ہے. لیکن حضرت ابو ذر غفاری واقعی بڑے محبوب اور محب صحابی تھے. عجیب زندگی گزری ہے حضرت ابو ذر غفاری کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا, ابو ذر تم اکیلے ہی آ رہے ہو,
مجھے لگتا ہے اکیلے ہی وفات پاؤ گے اور دنیا سے اکیلے ہی اٹھائے، آخرت میں اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بالکل جنگل میں وہاں انتقال ہوا، اور پھر صحابہ کی کوئی جماعت آگئی چلتی پھرتی، اس نے جنازہ پڑھ دیا اور وہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرماتے ہیں ابو ذر کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، وصیت فرمائیں۔ فرمایا کہ اوصی کا بتقوی اللہ، اے ابو ذر میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، فَإِنَّهُ أَزْيَنْ لِأَمْرِكَ كُلِّ، اس لیے کہ تقوی تیری ساری زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ کیونکہ جس شخص کے اندر تقوی آ جائے گا تو اس کی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت میں گزرے گی، اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہوگا اور اس کا باطن بھی خوبصورت ہوگا۔ بتائیے تقوی کا حاصل کیا ہے؟ نہ اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کو ضائع کرنا، نہ بندوں کے حقوق میں ڈنڈی مارنا۔ اور جس کے اندر یہ چیز آ جائے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اندر سے بھی خوبصورت اور باہر سے بھی خوبصورت۔ اس کی زندگی میں حسن ہی حسن ہوگا، کہ حسن، حقیقی حسن اجلے کپڑوں سے نہیں آتا، اور حقیقی حسن قیمتی گھڑیاں ہاتھوں پر باندھنے سے نہیں آتا، اور حقیقی حسن لمبی گاڑیوں میں پھرنے سے نہیں آتا، حقیقی حسن میک اپ سے نہیں آتا، حقیقی حسن تقوی سے آتا ہے۔ اللہ نے حج کے ضمن میں فرمایا ایمان والوں سے وتزودوا، حج کرنے جا رہے ہو، اجنبی جگہ جا رہے ہو، زادے راہ لیتے جاؤ۔ اللہ اکبر، زادے راہ لیتے جاؤ، توشہ سفر لے کر جاؤ، ایسے نہیں جانا اپنی طاقت کے مطابق، توشہ سفر لے کر جاؤ۔ اب زادے راہ کیا ہے؟ اخراجات، روپیہ پیسہ، درہم دینار ڈالر پاؤنڈ، یہ زادے راہ ہے، کپڑا لتا یہ زادے راہ ہے۔ لیکن بیچ میں کیا پیاری بات فرما دی، ارے حاجیو صرف روپے پیسے اور کپڑے لتے اور بریف کیس اور ڈبوں کے پیچھے نہ پڑے رہنا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین توشہ سفر تقوی ہے، تقوی ضرور لے کر جانا۔ اگر تم نے دوسرا توشہ سفر لے لیا اور تقوی نہیں ہے تو تم کنگلے ہو، فقیر ہو، اس کا اہتمام ضرور کرو۔ تو فرمایا اے ابو ذر میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ تقوی سے ساری زندگی میں حسن آ جاتا ہے، زینت آ جاتی ہے۔ قلت زدنی، اللہ اکبر، حضرت ابو ذر نے عرض کیا، طلب ہے دل میں، طلب ہے دل میں، پیاس ہے، عرض کیا زدنی یا رسول اللہ کچھ اور وصیت کیجئے۔ فرمایا علیک بتلاوت القرآن، ابو ذر قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ اگر تم قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ کے ذکر کرو گے، تو پھر آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ قرآن کیا ہے؟ میرے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ جو اللہ کے کلام سے محبت کرے گا، خدا کی قسم اللہ اس سے محبت کرے گا۔ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے عجیب پیاری بات لکھی، بڑی دل کو لگی، اور مولانا کی ساری کتابیں ہی بڑی عجیب ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا نے ایک جگہ لکھا، فرمایا کہ ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا، ایک صاحب کو دیکھا کہ میری لکھی ہوئی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محویت کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو اپنی کتاب محبت کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔
اور اللہ والے بھی عجیب لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے سبق نکالتے ہیں. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جب کوئی شخص میری لکھی ہوئی کتاب محبت سے پڑھتا ہے تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. جو اللہ کی کتاب محبت کے ساتھ پڑھے گا کہ اللہ کا محبوب نہیں بنے گا؟ ہائے او بھائیو، ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی. قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے. گھر سونے ہو گئے، گھر سینما گھر بن گئے. گانے بجانے کی آوازیں ہیں مگر تلاوت قرآن کی آوازیں نہیں ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. عرض کہ یا رسول اللہ علاج کیا ہے؟ فرمایا 2 علاج ہیں. موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا. آج ہمارے دل زنگ آلود ہیں، دل سخت ہو گئے. کسی کا دل تو ایسے کہ پورے کا پورا زنگ آلود ہے، کالا ہو چکا، ہدایت کی بات اثر ہی نہیں کرتی. کسی کا 10واں حصہ، کسی کا آدھا، کسی کا کچھ زیادہ، کسی کے دل میں تھوڑا سا حصہ بس زنگ سے بچا ہوا ہے، باقی سارا دل زنگ آلود ہو چکا. اور سچ کہتا ہوں، ناراض ہونا، اکثریت کا یہی حال ہے. اور سن لیں، علماء نے لکھا ہے عذاب، اللہ کا عذاب صرف پتھروں کے برسنے کا نام نہیں ہے، زلزلے اور سیلاب آنے کا نام نہیں ہے، خنزیر اور بندر بنائے جانا یہی اللہ کا عذاب نہیں ہے. دلوں کا سخت ہو جانا یہ بدترین عذاب ہے. دل سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا دل مکمل سخت ہو گیا، مکمل کالا ہو گیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہدایت کبھی نہیں مل سکتی. یہ وہ عذاب ہے جو کائنات کی بدترین قوم یہودیوں پر نازل ہوا تھا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اللہ نے فرمایا تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت. پتھروں سے چشمے بہتے ہیں، دور دور کے لوگ سیراب ہوتے ہیں. کسی پتھر سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، قریب کے لوگ سیراب ہوتے ہیں. کوئی پتھر خود اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. اور بدبختو تم تو اشرف المخلوقات ہو، انسان ہو اور آسمانی کتاب کے ماننے والے ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا ان پتھروں جیسے ہوتے جس سے دور دور کے لوگ سیراب ہوتے ہیں. ان جیسے نہ ہوئے تو ان جیسے ہوتے جن سے قریب کے لوگ سیراب ہوتے ہیں. ان جیسے نہ ہو سکے تو اس پتھر جیسے تو ہوتے جو خود اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. تم تو ویسے بھی نہ بن سکے. تو فرمایا کہ دوسری وصیت یہ ہے ابو ذر، قرآن کی تلاوت کیا کرو. اللہ اکبر. اللہ سارے صحابہ اور حضرت ابو ذر غفاری سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. نہ وہ حضور سے سوال کرتے، نہ ہمیں ان جوابات کا پتہ چلتا. نہ وہ حضور سے درخواست کرتے وصیتوں کی، نصیحتوں کی، نہ ہم تک یہ وصیتیں اور نصیحتیں پہنچتی. عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، کچھ اور نصیحت فرمائیے. فرمایا کہ علی کا بطول الصمت، ابو ذر زیادہ خاموش رہا کرو، باتیں زیادہ نہ کیا کرو، لا یعنی گفتگو نہ کیا کرو، کام کی بات. فإنه مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک. اس لیے کہ خاموشی سے شیطان دفع ہوتا ہے اور دین کا حکم اور دین کے تقاضے پورے کرنے میں مدد ملتی ہے. زیادہ گفتگو ہوگی تو غلطی بھی ہوگی. اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، زبان کی غلطیاں حضور نے فرمایا کہ زبان کی غلطی ہوتی ہے اور انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے. آقا نے فرمایا کہ بہت سے لوگ دوزخ میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے. اپنی مجلسوں کو دیکھیں ہم کتنا بولتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، فضول. اور سب سے دلچسپ موضوع ہماری مجلسوں کا
وہ دوسرے مسلمان کی برائیاں بیان کرنا ہوتا ہے. سب سے دلچسپ موضوع جس میں بڑا مزہ آتا ہے. تو فرمایا کہ زیادہ خاموش رہا کرو. قلت زدنی، عرض کیا اور وصیت فرمائے. فرمایا ایاک وکثرت الضحک، ابو ذر زیادہ قہقہے نہ لگایا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو. فإنہ یمیت القلب، اس لیے کہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. ایک ہے تبسم، مسکراہٹ، دل لگی، خوش طبعی، یہ اور چیز ہے. اور ایک ہے قہقہے، غفلت کے قہقہے، کسی مسلمان کی ذلت پر قہقہے، کسی کو حقیر جان کر قہقہے، یہ اور چیز ہے. تبسم تو میرے آقا کی سنت ہے، اور مسکراتے تو بہت لوگ ہیں، مگر اصل مسکرانا تو میرے آقا کا مسکرانا تھا. ہائے اللہ! اس لیے کہ جس شخصیت کا دل ساری انسانیت کے غم سے بھرا ہوا ہو، دل غم سے بھرا ہوا، اور جس کی راتیں آنسو بہاتے گزرتی ہوں، وہ مسکرائے تو مسکرانا وہ مسکرانا ہے. ہمارے جیسے غافلوں کا، بے خبروں کا مسکرانا کیا مسکرانا ہے؟ ہمیں کس چیز کا غم ہے، کس چیز کا درد ہے؟ انسانیت کا درد تو کیا ہوگا، ہمیں تو اپنا درد بھی نہیں ہے، اپنی اولاد کا درد بھی نہیں ہے. ممکن ہے اپنی اولاد کی دینی مادی ترقی کا درد ہو، لیکن روحانی، ایمانی اور دینی ترقی کا درد ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ہمارا مسکرانا کیا ہے؟ ہم تو غافل لوگ ہیں. مسکرانا تو میرے آقا کا مسکرانا تھا. آگ اور پانی کو جمع کر دینا بڑا عجیب معاملہ ہے. دل میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ، غم کی آگ، درد کی آگ، دکھ کی آگ، کہ یہ لوگ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو ترس آ جاتا ہے، میرے حبیب اتنا نہ دکھی ہو جائے کہ آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے. دل میں اتنا دکھ اور پھر چہرے پر مسکراہٹ. اللہ اکبر! تو تبسم اور چیز ہے، کہا اور چیز ہے، دل لگی اور چیز ہے، اور تمسخر اور چیز ہے. کسی کو ذلیل کرنا اور کسی کو حقیر جان کر اس پر قہقہے لگانا، یہ اور چیز ہے. اس سے دل مردہ ہوتا ہے. اور آج جو ہمیں جو کلچر سکھایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ کہقہے لگاؤ، چاہے باپ کا مذاق اڑانا پڑے، ماں کا مذاق اڑانا پڑے، دین کا مذاق اڑانا پڑے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا پڑے، اڑاؤ، بے حیا بن کر کہقہے لگاؤ. اور ایسے لوگوں کو فنکار کہا جاتا ہے، قوم کا قیمتی سرمایہ جو کہقہے لگواتے ہوں، چاہے جائز طریقے سے چاہے ناجائز طریقے سے. فرمایا کہ ابو ذر زیادہ نہ ہنسا کرو، دل مر جاتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. قلت زدنی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور وصیت فرمائیں. فرمایا قل الحق وان کان مرا، ابو ذر حق بات کہا کرو اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو. حق بات کہنا، کوئی بھی معاملہ ہو حق کو نہ چھوڑو. لیکن اتنی بات عرض کروں گا، حق بات کہی جائے اگرچہ کڑوی ہو، مگر صرف حق کے لیے اور حق طریقے سے. یہ نہیں کہ حق بات کہتا ہے لٹھ ماری کے انداز میں سے، حق بات کہتا ہے دوسروں کو سب کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے، حق بات کہتا ہے اپنے دل میں چھپے ہوئے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. ایسے لوگ بھی ہیں، میں تو حق بات ہی کہتا ہوں، اور حق بات کہہ کر آگ لگا دیتے ہیں. حق بات کہہ کر لوگوں کو حق سے متنفر کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے، حق بات کہی جائے
मगर सिर्फ हक के लिए और हक तरीके से। हुजूर भी हक कहते थे, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अपने नफस के लिए नहीं, और हक तरीके से कहते थे। कुल तो जिदनी, मैंने अर्ज की और नसीहत फरमाया कि ला तखफ फिल्लाहि लौमत लाइम। जब अल्लाह का मामला हो, अल्लाह के नबी का मामला हो, अल्लाह के दीन का मामला हो, शरीयत का मामला हो, तो फिर मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं करना। लोग क्या कहते हैं, तुम दीन पर चलते हो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर चलते हो, और लोग मलामत करते हैं, बातें करते हैं। अरे ये कोई दौर है इस तरह की जिंदगी गुजारने का? जमाना कितना तरक्की कर गया और तुम वही पुरानी 1400 साल पहले वाली बातें अजीब अंदाज से कहते हैं। अरे मौलवी साहब सोचिए, लोग आसमान तक पहुंच गए और आप वही अरब के बदुओं वाली बातें और उन्हीं चीजों पर इसरार और उन्हीं चीजों का तकरार। इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि इस्तंजा सिर्फ उसी वक्त था, अब इस्तंजे की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इंसान बड़ा तरक्की कर गया है। अब जरूरत नहीं इस्तंजा करने की, इसलिए कि इंसान चांद पर पहुंच गया। अब वुजू की जरूरत नहीं है, अब नबी की सुन्नतों की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इंसान तरक्की कर गया। मगर सुन लीजिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सूरज और चांद, जमीन और आसमान ये पुराने हो सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म पुराना नहीं हो सकता। सब ताजा अहकाम है, जिंदा अहकाम है, हर जमाने के लिए, हर दौर के लिए है। कल भी इज्जत अल्लाह की इबादत और नबी की इताअत में थी, आज भी इज्जत अल्लाह की इबादत और नबी की इताअत में है। कल भी सुकून इसी में था, आज भी सुकून इसी में है। कल भी परेशानियां गुनाहों में थी, आज भी परेशानियां गुनाहों में है। अल्लाह का उसूल नहीं बदला। अल्लाह के उसूल जो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के लिए थे, आज के लिए भी हैं। आखिरी बार फिर कहा हज़रत अबू ज़र ने, जिदनी या रसूलल्लाह, कुछ और। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि लियहजुज़ का अनिन्नासी मा तअलमु मिन नफ्सिक। अल्लाहु अकबर। बा मुहावरा तर्जमा ये बनता है, ए अबू ज़र, अपनी बुराइयों पर नजर रखो ताकि तुम्हें दूसरों की बुराइयां देखने का मौका ना मिले। अपनी कमजोरियों पर नजर रखो। जब अपनी कमजोरियों पर नजर रखोगे तो फिर दूसरे की कमजोरियां नहीं देखोगे। हम जो दूसरों की बुराइयां बयान करते हैं तो क्यों? इसलिए कि हमें अपनी बुराइयों का इदराक नहीं है, एहसास नहीं है, उन पर नजर नहीं है। वरना कहने वाले ने कहा था, न थी हाल की जब अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। जब अपनी बुराइयों को देखा तो फिर दिल ने गवाही दी, अरे सारे तुझसे अच्छे हैं, तू सबसे बुरा है। मगर हमारा हाल यह है कि अपनी अच्छाइयों को देखते हैं और दूसरे की बुराइयों को, बल्कि बाज औकात अपनी बुराइयां भी अच्छाइयां और दूसरे की अच्छाइयां भी बुराइयां नजर आती हैं। ये वसीयतें फरमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को। एक और हदीस सुनाना चाहूंगा जिसमें 5 वसीयतें हैं और बड़ी जामे वसीयत है। तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे कौन है तुम में से जो मेरी 5 वसीयतों पर अमल कर ले, या उन लोगों को सिखा दे जो अमल करने वाले हों। हज़रत अबू हुरैरा हर वक्त के हाजिर बाश थे,
فوراً ہاتھ اٹھا دیا, آنا یا رسول اللہ. میں بھی حضرت ابو ہریرہ کی اتباع میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں, آنا یا رسول اللہ, میں عمل کروں گا انشاءاللہ. من نقل اتار دینی چاہیے, اللہ پاک اصل کی بھی توفیق عطا فرما دے, سب ہاتھ اٹھا دے میں انشاءاللہ. ماشاء اللہ, اللہ پاک نے الحمدللہ حج کی سعادت نصیب فرمائی. تو جو لوگ جا چکے وہ جانتے ہیں کہ اب بھی مینا میں وہ مسجد موجود ہے جس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے بیعت لی تھی. جب حضور ٹھکانے کی تلاش میں تھا نا, ٹھکانے کی تلاش میں, کوئی ٹھکانہ مل جائے مکہ سے باہر, اس لیے کہ مکے والے تو حق بات کہنے نہیں دیتے, کوئی ٹھکانہ مل جائے, کوئی لوگ مل جائیں جو میرا ساتھ دیں, میری حفاظت کریں. تو پھر اللہ نے انصار کو منتخب کر لیا حضور کی نصرت کے لیے, محبت کے لیے, اعانت کے لیے اور حضور کی رشتہ داری کے لیے. اللہ نے انصار کو منتخب کر لیا. تو جس مقام پر انصار نے بیعت کی تھی وہاں پرانی سی مسجد ہے, اب بھی ہے. بتانا یہ چاہ رہا تھا, جب حج کے لیے ہم گئے تو ہم نے کچھ ساتھیوں کو جمع کیا اور وہ عربی کتاب ساتھ ریلی سیرت کی جس میں اصل الفاظ ہیں جن الفاظ میں انصار نے بیعت کی تھی اور حضور نے ان سے بیعت لی تھی. تو میں نے ساتھیوں سے کہا آؤ بھی ہم بھی اس مقام پر بیٹھ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. غائبانہ بیعت صحیح, اللہ اس کو اصل بنا دے. تو ہم نے وہ بیعت کے الفاظ پڑھ لیے اور اپنے اللہ کو گواہ بنا لیا, اللہ ہم بھی تیرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, تو ہماری بیعت کو قبول فرما لے. تو اسی طریقے سے میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا آنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں ان 5 وصیتوں پر عمل کروں گا. ہائے اللہ, فرمایا پہلی وصیت یہ, اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ تو تم اللہ کی نظر میں سب سے بڑے عبادت گزار ہوگے. ہم سب سے بڑا عبادت گزار کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو. فرض نمازیں تو پڑھتا ہے, نفلی بھی کوئی نہیں چھوڑتا, تہجد بھی, اشراق بھی, چاشت بھی, اوابین بھی پڑھتا ہے. اللہ نے دیا ہوا ہے ہر سال نفلی عمرہ بھی کرتا ہے, حج بھی کر لیتا ہے. ہم کہتے سب سے بڑا عبادت گزار ہے, ارے کمال کا عبادت گزار ہے بھائی, نفلی نماز بھی نہیں چھوڑتی, تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے. ہم کہتے ہیں سب سے بڑا عبادت گزار ہے. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہوگے. اور بھائیوں اور بہنوں, نفلی نمازیں پڑھنا آسان ہے, حرام سے بچنا مشکل ہے. پیٹ کو حرام سے بچانا مشکل, زبان کو حرام سے بچانا مشکل, نظروں کو حرام سے بچانا مشکل, شرمگاہ کو حرام سے بچانا مشکل. یہ ہے مشکل. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو حرام سے بچے گا وہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. وقت مختصر ہے, تیزی سے چل رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ وصیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مختصر وقت میں. دوسری وصیت فرمایا کہ ورزا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. ابو ہریرہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہو. جو اللہ نے دیا, تھوڑا دیا یا زیادہ دیا, اس پر راضی رہو تو تم لوگوں میں سے سب سے بڑے مالدار ہوگے. یہ ہے مالداری. مالداری مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے. مالداری انسانوں سے بے نیازی کا نام ہے, اللہ کی قضا پر رضا کا نام ہے. میرے اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا میں اس پر راضی ہوں. یہ ہے سب سے بڑا غنی. تیسری وصیت وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تم مومن بن جاؤ گے. ارے کیا چیزیں اللہ کے بندو, آج ہم نے زندگی سے نکال دی یہ چیزیں.
دین کی حقیقت ہی نظروں سے اوجھل ہوگی. دین کیا ہے, ایمان کے تقاضے کیا ہیں, مومن کس کو کہتے ہیں, یہ بھول ہی گئے ہم. آقا فرما رہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تم مومن بن جاؤ گے. چوتھی وصیت وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تم مسلمان بن جاؤ گے. اپنے لیے پسند کرتے ہو عزت, لوگوں کے لیے بھی پسند کرو عزت. اپنے لیے پسند کرتے ہو مجھے اچھے الفاظ میں پکارا جائے, دوسروں کو بھی اچھے الفاظ سے پکارو. اپنے لیے پسند کرتے ہو میری کوئی برائی پیٹھ پیچھے نہ کرے, تم بھی دوسروں کی برائی پیٹھ پیچھے نہ کرو. اپنے لیے پسند کرتے ہو میرا کوئی نقصان نہ کرے, ارے تم بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ, تم مسلمان بن جاؤ گے. یہ ہے مسلمان ہونا, یہ ہے اسلام. اور آخری نصیحت وہی جو حضرت ابو ذر کو فرمائی تھی, وَلَا تُكْسِرْ الضِّحْكَ, زیادہ نہ ہنسا کرو, فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. یہ میں بار بار متوجہ کر رہا ہوں, کہہ لگانا اور چیز, مسکرانا اور چیز, اور کبھی کبھی ہنسی چھوٹ جانا اور چیز ہے, اور ہر وقت غفلت کے ساتھ ہنسنا یہ اور چیز ہے. صحابہ اکرام بھی بعض اوقات کسی معاملے میں بے ساختہ ہنس پڑتے تھے, ہنسی چھوٹ جاتی تھی, آواز نکل جاتی تھی. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی بھی تمہاری آواز نہ آئے ہنسنے کی, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اتنا نہیں کہ ہر وقت اس کو اپنا شعار بنا لو, اپنی عادت بنا لو اور اپنا کلچر بنا لو. فرمایا کہ اس سے دل مر جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن چاہتا ہوں کہ یہ وصیتیں آپ کے کانوں میں آ جائے. اللہ شاید کسی کو عمل کرنے کی توفیق دے دے. مسند احمد میں روایت ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور بڑے عجیب الفاظ ہیں, پیار کے الفاظ, کہتے امرنی خلیلی بسبع, مجھے میرے دوست نے 7 چیزوں کا حکم دیا ہے. میرے دوست نے, دوست کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز امرنی بحب المساکین والدنو منہم, حضور نے فرمایا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو. یہ مالداروں کی چاپلوسیاں نہ کرو, ان کی خوشامد نہ کرو, اور ان کے قرب کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو. فتنے میں پڑ جاؤ گے, فتنے میں پڑ جاؤ گے, اپنے آپ کو ذلیل کر دو گے. جو مالداروں کے دروازے پر جائے گا, ان کی چاپلوسی کرے گا, اپنے آپ کو ذلیل کرے گا. عالم ہوگا تو علم کی حرمت کو ختم کرے گا. اور میں مسکینوں سے, عاجزوں سے, دین پر چلنے والے غریبوں سے محبت کیا کرو اور ان کے قریب کہا کرو. خود حضور کا حال یہ تھا, دعا کا, اور آپ بھی وہ سن لیں. اور مولانا کا جو یہ اعلان ہے اس سے ہی ملتے جلتے اعلانات ہیں فکری قسم کے. سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ جن حضرات و خواتین نے القرآن کورسز میں اپنے موبائل فون رجسٹر نہیں کروائے وہ کروا دیں, تاکہ یہاں منعقد ہونے والے تمام پروگراموں کے SMS آپ کو ملتے رہیں. یہاں سرکولیٹ کر دی گئی ہے یہ لسٹ, تو اس میں جن جن حضرات اور خواتین نے ابھی تک جو اپنے نام رجسٹر نہیں کروائے وہ کروا دیے, اور جنہوں نے رجسٹر کروا دیے ہیں ان کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. نمبر 2 یہ کہ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث یہاں القرآن کورسز سینٹر میں اتوار 10 جولائی کو 11:30 بجے دن منعقد ہوگا انشاءاللہ. تیسرا اہم اعلان جو مولانا نے قرآن عربی سے متعلق کیا تھا, اسی سے ملتا جلتا کورس ہے جو کہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالی شہر کے 80 مراکز میں شروع ہو رہا ہے, اور وہ ہے طالبات اور خواتین کے لیے. اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کی طالبات میں دینی شعور بیدار کرنے کے لیے القرآن کورسز کی 2 ماہی سمر کلاسز اگلے ہفتے سے شروع کی جا رہی ہیں.
افتتاحی تقریب اتوار 19 جون کو صبح 10 بجے گل بہار لان عالمگیر روڈ بہادر آباد میں منعقد ہوگی۔ تمام طالبات اور خواتین سے شرکت کی درخواست ہے۔ یہ کلاسیں شہر کے 80 مراکز میں شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ طالبات اپنے گھر سے قریب تر سینٹر کے لیے القرآن کورسز کے فون نمبر سے معلومات حاصل کر لیں۔ چوتھا اہم اعلان، رجوع القرآن کے حوالے سے ہی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن کا گفٹ ایڈیشن یہاں باہر اسٹال پر دستیاب ہے، اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ قرآن فہمی جو ہے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، بڑوں میں، بچیوں میں، سب میں جو ہے یکساں طور پر پھیل سکے۔ اور اسی حوالے سے مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کا خلاصۃ القرآن جو ہے وہ بھی یہاں باہر اسٹال پر دستیاب ہے، وہ بھی لیتے جائیں۔ آج بعد نماز عصر مسجد توابین گلشن میوار میں مولانا محمد اسلم صاحب درس قرآن و حدیث دیں گے۔ تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی درخواست ہے۔ ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ 2006 سے لے کر 2011 تک جو 55 دروس قرآن و حدیث یہاں منعقد ہوئے ہیں وہ 5 CDs کی صورت میں باہر اسٹال پر دستیاب ہیں۔ آپ تمام اور حضرات اور خواتین جو ہے یہ اہم فکری موضوعات پر دروس ہیں، ان کو لیتے جائیں اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، اور میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تیری کتاب مقدس کی خدمت کے لیے اور تیرے دین کی دعوت کے لیے القرآن کورسز کے تحت جو محنت ہو رہی ہے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ جو 80 مراکز میں فہم قرآن کلاسوں کا اجرا ہو رہا ہے، یا اللہ ان کورسوں میں اور ان کلاسوں میں شرکت کرنے والی تمام طالبات اور خواتین کی زندگی کو بدل دے، اپنے فضل و کرم سے بدل دے۔ یا اللہ ہم سب کو بدل دے، میرے اللہ ہمارے دل کو بدل دے، ہمارے دماغ کو بدل دے، جذبات و خیالات بدل دے، ہمارے دن رات بدل دے، ہماری خواہشات بدل دے۔ اے اللہ ایسا بدل دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سخت نہ کر دینا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما، خشوع پیدا فرما، خضوع پیدا فرما، عاجزی پیدا فرما، اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی اور اپنی کتاب مقدس کی محبت پیدا فرما۔ ہماری زندگیاں، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولادیں، ہمارے قلم، ہماری زبانیں، ہماری ذہانتیں قرآن کی دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور اس جیسی بہت سی مظلوم بہنیں اور بھائی جو غیروں اور اپنوں کی قید ستم میں ہیں، یا اللہ ان کو باعزت طریقے سے رہائی نصیب فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان والی زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔